جی مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ پر جیسے رسومات ہوتی ہیں، جیسے دلہن دولہا کو دودھ پلائی وغیرہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر ہماری بہنیں جو ہے نا وہ رقم کا مطالبہ کرتی ہیں، مجھے اتنا چاہیے، تو آیا کہ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جن رسومات کو اسلام کے بالکل خلاف پایا اور ان میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کو تو آپ نے ختم فرما دیا، اور جو رسومات لوگوں کے درمیان رائج تھیں اور ان میں اصلاح ہو سکتی تھی، تو رحمت کونین کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے ساری رسومات کو ختم کر کے کہا ہو اب یہ ہم نئی رسومات کا آپ کو تعارف پیش کر رہے ہیں، اس کو آپ اختیار کریں۔ بلکہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ انصار میں کسی کے ہاں شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ آلات لہو ان کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ شادی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی دف کو بجاتے تھے وہ، تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح دیکھی کہ یہاں اصلاح ہو سکتی ہے، وہاں اصل چیز کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی خراب چیز کو ختم کر کے اصل رسم کو باقی رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شادی بیاہ میں ہونے والی ہر رسم کو قرآن و حدیث پر پیش کر کے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو آپ کہیں یہ ناجائز ہے اس کو ختم کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے منع کرنا، منع کیا جانا ان کی طرف سے ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو رسومات ہو رہی ہیں ان کو منع تو نہیں کیا نبی کریم نے، اگر نہیں کیا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے ہاں بچیوں کا مطالبہ کرنا، بس اس میں یہ ہے کہ ظلم سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، یہ مطالبہ ظلم کے اندر نہ آ جائے، کیونکہ پیسہ طلب کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، وہ برا ہوتا ہے جو بلا ضرورت انسان مانگے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، اس کو نبی کریم نے منع فرمایا۔ باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کچھ طلب کر لیں، جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہ کنیز تھیں، آزاد کردہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر رسیدہ خاتون تھی، سرکار ان کے دلجوئی کے لیے کبھی کبھی وہاں چلے جاتے تھے، تو انہوں نے گھر کا عام جو کھجور وغیرہ دیگر چیزیں رکھیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہانڈی پر چولہے پر ہانڈی کو بولتے ہوئے سنا، اس میں کیا ہے؟ تو بتایا گیا رسول اللہ وہ صدقے کی بکری ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، لے کر آؤ۔ ابھی دیکھیں خود سرکار نے مطالبہ فرمایا، ہر مطالبہ منع نہیں ہوتا، تو یہ مطالبہ بھی شرعاً جائز ہے، لیکن چونکہ ظلم شریعت نے منع کیا ہے، ظلم کا مطلب اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ سامنے والے کو بلا اجازت شرع روحانی، جسمانی یا مالی تکلیف پہنچے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کم پہ راضی نہ ہونے، ہم تو نہیں لیں گے، زیادہ دو زیادہ دو زیادہ دو، اور بیچارہ دولہا اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن وہ بڑی مجبوری میں دیتا ہے، یہ مطالبات خواتین کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ دولہا کو قارون کا خزانہ مل جائے گا بیچارہ، اور اس کے گھر کے صحن سے پیٹرول نکل آئے گا اور گورنمنٹ اس کے اوپر رائلٹی دینا شروع کر دے گی، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا، اور بیجا مطالبات، جوتی چھپائی کی الگ رسم، دودھ پلائی کی الگ رسم، اور پتہ نہیں دوپٹہ کھچائی کی علیحدہ رسم، یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے۔ اس طرح کی رسومات کہ جس میں سامنے والے کی دل آزاری ہو، تکلیفیں ہو، منع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطالبہ اس حد تک جائز ہے کہ بس بدمزگی پیدا نہ ہو، پیار محبت میں تھوڑا بہت بھائی بہنوں کو دے دے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کی چمڑی ادھیڑ لو اور اتنا پہلے لے لو کہ بھابھی کے لیے وہ 2-3 مہینے تو قرضہ ہی مانگ کے گھر کا گزارا کرتا رہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔